اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام سلمان زراعت والا ہے اور میں ریحان اسکول خانے وال کیمپس میں فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں جب بھی آتا ہوں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آتا ہوں، اور آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے، ان کا نام ہے شکی عبدالحاسب انڈیا والا۔ آج ہم ان کی لائف جرنی کے بارے میں پوچھیں گے اور ان سے بہت کچھ سوالات کییں گے، اور ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے۔ ہم اپنا انٹرویو کا ٹائم وقت ضائع کیے بغیر اپنے انٹرویو کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنا چھوٹا سا السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ ہمیں اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ جو ہمارے ویور آپ کو نہیں جانتے وہ جان سکیں۔ بالکل جی، میرا نام شیخ عبدالحسیم انڈیا والا ہے، میں ممبئی انڈیا سے ہوں، اور میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں۔ میں نے 12 سائنس پاس کی، فزکس کیمسٹری بایولوجی اردو میڈیم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی فی الحال میں میرے بڑے بھائی کے ساتھ بزنس میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں۔ ان کا ہول سیل کے بزنس ہے، اور مجھے 3 منتھ سے زیادہ ہو چکا ہے۔ میں سر ریحان کی جو اسٹوڈنٹ ہے زکین ایجوکیشن والی پر ڈاکٹر والی انڈیا الہ آباد یو پی سے، وہ میری منٹور ہے۔ وہ فجر بعد مجھے ٹریننگ دیتی ہے اور مجھے پڑھاتی ہے، اور اس کے علاوہ میری اپنا اسٹاک مارکیٹ کی بھی کلاسز چلتی ہے آن لائن میری، ٹیکن اینڈ گیون جو نیشنل اسٹاک مارکیٹ ہے انڈیا میں، بامبے اسٹاک مارکیٹ ہے، اور یہ سب کی میں اس میں بائی اور سیل بھی کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میری بھتیجی کو میں قرآن شریف کی تلاوت بھی پڑھاتا ہوں، اور اس کے علاوہ میری اور بھی تھوڑی بہت مصروفیت ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 3 منتھ سے زیادہ ہو چکا ہے۔ 1 منتھ میری چھٹی بھی ہو چکی ہے سر ریحان کی جو اسٹوڈنٹ زکین ایجوکیشن والی پر ڈاکٹر والی۔ تو میرے اندر بہت چیزیں تبدیل ہوئی، جیسے کانفیڈنس آیا ہے، اور مجھے لوگوں سے انٹرویو ٹیکن اینڈ گیون کرنے کی صلاحیت آئی ہے، اسٹریم یارڈ چلانا ہے، ری اسٹریم آیا ہے، کینوا پوسٹ بنانا آیا ہے، اور اپنا اسٹوری پوسٹ بنانا آیا ہے مجھے الحمدللہ۔ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ تو یوز کرنا میں سر کے یوٹیوب وغیرہ پہ چینل پہ دیکھتا تھا، میں ریحان سر کے، ذیشان عثمانی سر کے شارٹ ویڈیو، تو الحمدللہ وہ تب سے میں یوز کرنا شروع ہو گیا۔ یہ میرا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، اور یہ تھوڑی سی لائف جرنی ہے۔ اوکے، بہت اچھا آپ نے انٹروڈکشن دیا۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے والدے کے ساتھ انڈیا والا کیوں لگایا؟ جی میں نے بالکل پہلی بار انڈیا والا نام سنا، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ بالکل جی، میں ممبئی انڈیا سے ہوں۔ میرا گول، میرا سیٹ اپ، میرا ایم، میرا مقصد یہ ہے کہ سر ریحان کی جو تھنکنگ اور جو میری تھنکنگ کافی حد تک میچ کھاتی ہے الحمدللہ۔ یہ تھنکنگ، یہ گول، یہ ایجوکیشنلی اسٹرانگ، فائنینشلی اسٹرانگ لے کے پورے انڈیا میں پھیل جاؤں، کیونکہ انڈیا میں ہر 100 کلومیٹر پہ یہاں کا کلچر، یہاں کی تہذیب، یہاں کا تمدن، یہاں کی لینگویج ہر 100 کلومیٹر پہ چینج ہوتا ہے۔ تو پورے انڈیا میں میرا ارادہ ہے، کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک، کلکتہ سے لے کر ممبئی تک، پورے جتنے بھی اسٹیٹ ہے، 30 اسٹیٹ ہے، اور 30 اسٹیٹ کے 30 سٹیز ہے، پھر اس کے کیپیٹل، پھر ڈسٹرکٹ وغیرہ، اور یہاں پہ ہر لینگویج ہے، اردو ہے، ہندی ہے، بنگالی ہے، پنجابی ہے، آسامی ہے، اور آپ کے مراٹھی، ملیالم، تیلگو، انگلش، ہر لینگویج میں سر کا پیغام، سر کا میسیج ہر لینگویج میں پہنچا سکوں، اور جو پرابلمس انڈیا میں جو کریٹ ہے اس کو سولو کر سکوں، اور جو ہمارے آپسی اختلافات ہیں وغیرہ سوشل میڈیا کے ذریعے، چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے، اور جو آج کل کی جو نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ یہ پرابلم سب میں سولو کروں، میں سلوشن نکال پاؤں، جو 70 سالوں میں سلوشن ابھی تک نہیں نکلا ہے۔ یہ امید کی کرن لیتے ہوئے میں سر ریحان کو میں نے جوائن کیا ہوں۔ الحمدللہ کافی حد تک معاملہ میرا کافی بہتر ہے اور کافی سکسیزفل رہا ہے۔ اوکے، اور آپ بتا سکتے ہیں آپ کس کیمپس میں پڑھتے ہیں؟ جی بالکل، میرا سب سے بڑا جو میرے کیمپس ہے آن لائن ہے، کیونکہ میں ممبئی سے ہوں، تو ریحان اسکول جو آن لائن اکیڈمی ہے، وہاں کی اسٹوڈنٹ ہے زکین ایجوکیشن والی پر ڈاکٹر والی، جو انڈیا یو پی سے، ایک کی عمر 9 سال ہے، ایک کی عمر 10 سال ہے۔
تو میں ان سے پڑھتا ہوں صبح فجر کے بعد مارننگ میں، کیونکہ باقی ادر ٹائم میں بیزی رہتا ہوں. کم سے کم 10 گھنٹے سے زیادہ میرے بھائی کے بزنس میں ہول سیل میں بیزی رہتا ہوں. پھر اس کے علاوہ میری اپنا اسٹاک مارکیٹ کی کلاسز رہتی ہے. اس کے علاوہ بھتیجی کو قرآن شریف کی تلاوت سننا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی گھر کی تھوڑی بہت مصروفیت رہتی ہے. تو اس لیے میرے پاس ٹائم بہت شارٹ رہتا ہے. اس میں انٹرویو ٹیکن اینڈ گیون کرنا رہتا ہے، اسٹوری پوسٹ بنانا رہتا ہے. تو اس لیے میں سیپریٹلی یعنی پرائیویٹ طور پر جو آپ کے وہاں کی آن لائن اسٹوڈنٹس جنہیں ایجوکیشن والی فار ڈاکٹر والی الہ آباد یو پی سے، میں ان سے پرسنلی پڑھتا ہوں فجر کے بعد. یعنی یہ ٹائم پہ قریب اس سے پہلے میری پڑھائی ہو جاتی. میں ڈائریکٹ نہیں ہوں، میں انڈائریکٹ ہوں. اوکے، بہت اچھا آپ نے بتایا، اور آپ نے ہمیں بتایا، ہمارا دل بہت خوش ہوا. آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میں قرآن مجید کا حافظ ہوں، اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید حفظ کیا. آپ نے قرآن مجید کتنے عرصے میں حفظ کیا؟ کیا آپ ہمیں اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ بالکل. قرآن شریف میں نے جو حفظ کیا، میں ٹائم پاس بہت زیادہ کیا. بہت سارے مدرسے چینجز کیا، کبھی یہ مدرسے میں، کبھی بینڈرا میں، کبھی کہاں بہت زیادہ مدرسے چینج کیا میں شروعات میں، شروع کے 10 پارے تک. پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 11ویں پارے سے لے کر لاسٹ تک جو ہمارا 30واں پارا ہے، تب تک میں استقامت سے ایک ہی مدرسے میں پڑھا. اور اس سے پہلے بہت زیادہ مدرسے چینج کیا، مجھے یاد بھی نہیں میں نے کتنا چینج کیا. اسکول کالج بھی بہت چینج کیا. کالج 2 سال میں 2 کالج میں نے چینج کر دیا. تو الحمدللہ میں راؤنڈ فگر اگر آپ کو بتاتا چلوں تو مجھے 3 سال میں حفظ کر لیا تھا میں. اور مگر بیچ میں نے 2 سال کا گیپ بھی کر دیا تھا اس میں. تو مطلب 3 سال کے اندر میں نے حفظ کر لیا، اور 12 سائنس بھی پاس ہوں. اور اگر میں کنٹینیو کرتا استقامت سے کرتا تو اللہ کی ذات سے امید ہے 1 سے 1.5 سال میں حفظ ہو جاتا ہے. اور ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے ممبئی میں خاص طور پہ یہ ٹرینڈ چل چکا ہے. بچہ اسکول بھی پڑھے گا، کالج بھی پڑھے گا، ٹیوشن بھی جائے گا، اس کے علاوہ ساتھ میں حفظ بھی کرے گا. جیسے کہ میرا بھتیجا ہے چھوٹا سے، تو الحمدللہ وہ 8 یا 9 کلاس میں جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ٹیوشن بھی جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹائم بچتا تو حفظ کلاس کے لیے مدرسے میں جاتا ہے. اور ہمارے ٹائم پہ پورا ہم وقت دیتے تھے مدرسے میں، اور اس میں بہت زیادہ ہم ٹائم توڑ دیتے تھے. اور بہت زیادہ کبھی مدرسے سے بھاگ جانا، کبھی دن نہیں لگنا، ہاسٹل میں دن نہیں لگنا، تو گھر کی یاد آنا اس کی وجہ سے. اور ابھی ماشاءاللہ جو ٹرینڈنگ ممبئی میں چلا ہوا ہے کہ اسکول بھی جائیں گے بچے، کالج بھی جائیں گے، MBA بھی کریں گے، اور الگ الگ ڈگری بھی لیں گے، اور ساتھ ساتھ میں جو وقت بچیں گے اور ساتھ میں حفظ بھی کریں گے، مسجد میں رہتے ہوئے، مدرسے میں رہتے ہوئے، وداؤٹ ہاسٹل کے. بہت اچھا آپ نے جواب دیا. اب کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، اور قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل. شروعات میں بتاتا چلوں، خاص طور پہ ہم جب ہاسٹل میں رہتے تو دل نہیں لگتا تھا. پیرنٹس کی یاد آتی تھی، ماں باپ کی یاد آتی تھی، اور دل نہیں لگتا تھا. اور بار بار دل کرتا تھا بھاگ جانے کا مدرسہ چھوڑ کے. اور ایسے بہت کئی دفعہ میں نے کر چکا ہوں. مگر اللہ کا شکر ہے میری والدین، خاص طور پہ میرے والد صاحب جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان کی محنت رہی ہے. اور جو مدرسے کے محتمم بھی پریشان ہو جاتے تھے ایڈمیشن لینے کے لیے، وہ میرے والد صاحب کی کووڈ-19 سے پہلے کی ایج تھی 89 ایئرس. تو ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کی عمر دیکھ کے مجھے لگتا ہے ان کو بھی تھوڑا رحم آ جاتا تھا، رحم آ جاتا ہوں اب پرنسپل وغیرہ کو جو محتمم کہتے ہوئے. تو الحمدللہ میرا ان لوگ ایڈمیشن لے لیتے. اور خاص طور پہ میری والدہ کی بہت محنت رہی ہے. تو انہوں نے مجھے پش کیا، ہمت دلائی، اور مجھے باقاعدہ مجھے ٹریننگ دی، اور باقاعدہ میرے مطلب مجھے ایک دم گائیڈ کرتے رہے. تو اللہ کا شکر ہے والدہ کی محنت اور والدین کی محنت کی برکت سے الحمدللہ میں یہاں تک حفظ مکمل کر چکا ہوں. اور دوسرا میرے اندر جو شوق اور جو جذبہ پیدا ہوا ہے، جب میں چھوٹا تھا وہ ٹائم پہ ہمارے گھر میں پیناسونک کمپنی جو جاپان کی آتی ہے، وہ ٹائم کا کیسٹ چلتی تھی. پھر بعد میں DVD کا ٹائم آیا، پھر VCR کا ٹائم آیا، پھر اس کے بعد نوکیا موبائل اور یہ سب موبائل چھوٹے چھوٹے ٹچ والے موبائل کا ٹائم آیا. تو تب سے لے کر ابھی تک میں وہ جو امام حرم شیخ عبدالرحمن سدیس ہے، شیخ سعود الشریم ہے، تو ان کا میں بہت بڑا عاشق ہوں. بہت بڑے ان کی آوازوں پہ میں فدا ہوں الحمدللہ. اور میں سنتے رہتا ہوں تلاوت قرآن وغیرہ ابھی بھی الحمدللہ. تو ان کے سننے کی وجہ سے مجھے بہت جذبہ ہوا، بہت اویئرنیس آئی، اور میرے اندر بھی ایک لگن، ایک وہ پیدا ہوئی کہ مجھے بھی حافظ بننا ہے. میں بیچ میں شیطان بہت بھڑکاتا تھا، بہت مجھے ڈسٹرب کرتا تھا،
اور والدین کی محنت رہی، خاص طور پہ میرے اساتذہ کی بھی محنت رہی ساتھ ساتھ میں. تو الحمدللہ والدین اور میرے اساتذہ جو میرے ٹیچر وغیرہ تھے علماء کرام، انہوں نے بہت گائیڈ کیا، بہت ہیلپ کیا. تو یہ پورا کریڈٹ میں ان کے نام کرتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں اب جا کے مطلب 8 سال سے زیادہ ہو چکا میں تراویح بھی سناتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں 12 سائنس بھی پاس کر چکا، فزکس کیمسٹری بایولوجی کا بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں میں. اور ابھی فی الحال میرے بھائی کے ساتھ بزنس میں ہیلپ کرتا ہوں. بہت اچھے. اور کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بہت سے مدرسوں میں پڑھا ہے قرآن مجید، اور آپ نے اختتام کہاں پہ کیا، کس مدرسے میں کیا اور اس کس مدرسے میں کیا، اور اس کے استاد کرام کا نام بتائیں، اور اس مدرسے کا نام بتا سکتے ہیں کیا آپ ہمیں؟ بالکل. میں نے جو مکمل کیا مدرسہ سلمانیہ اندھیری ممبئی میں ہے، اور وہاں کے جو اساتذہ ہیں مولانا شاہد قاسمی جو دارالعلوم دیوبند اصل سے فارغ ہیں، اور الحمدللہ بھی ریسنٹلی اور سیکنڈ یا تھرڈ مرتبہ حج کر کے بھی آ چکے فیملی کے ساتھ میں. مجھے جہاں تک یاد ہے ابھی بھی پڑھاتے، میرے بھتیجے کو پڑھاتے. الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت صلاحیت دیا ہے. اور وہیں پہ میرا مکمل ہوا قرآن شریف. اور میرا قرآن شریف جب میں 20 پارہ حفظ کر چکا تھا تو الحمدللہ فرسٹ ٹائم میں نے تراویح سنایا تھا 20 پارے کے. پھر اس کے بعد سے جو میرا تراویح سنانے کا جو سسٹم چالو ہوا کنٹینیو، بیچ میں خالی 1 سال بیچ میں ایک بار بریک ہوا تھا، اور ایک بار کسی اور ریزن سے بریک ہوا تھا. تو الحمدللہ 7-8 سال سے میں تراویح بھی سنا رہا ہوں. باقی دنیا کی مصروفیت بھی چل رہی ہے. اور آگے ارادہ تھا مجھے عالم بننے کا، مگر میں نے 1 سال عالمیت کرا، اور 1 سال عالمیت کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا ایگزام نہیں دیا. عالمیت کا ایگزام نہ دینے کی وجہ سے مجھے جو میرے اساتذہ تھے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ فزیکلی طور پر مینٹلی طور پر آپ کلاس میں حاضر نہیں رہتے ہیں، آپ باڈی کے طور پہ تو حاضر رہتے ہیں مگر مینٹلی طور پر آپ کا ذہن کہیں اور رہتا ہے. تو وہ ٹائم میرے گھر پہ مجھے لگتا تھا کچھ پرسنلی کچھ میٹر چلتا تھا تو میں ڈسٹرب رہتا تھا. تو انہوں نے سجیشن دیا اگر آپ کو پڑھائی کرنا ہے تو دھیان توجہ سے مینٹلی فزیکلی حاضر رہنا ہے بہت ضروری ہے. نہیں تو ایسے پڑھائی کر کے کوئی مقصد نہیں ہے. تو آپ کو دینی تنظیم سے جڑ جائیے یا آپ کالج وغیرہ پڑھ لیجیے. تو میں نے ان کے سجیشن سے پھر کالج میں جوائنٹ ہو گیا. پھر کالج میں 11ویں سائنس 12ویں سائنس کیا. پھر آگے مجھے فارمیسی میڈیکل فیلڈ میں جانے کا ارادہ تھا، مگر میرے والد صاحب کا کووڈ-19 سے پہلے انتقال ہو گیا. تو وہاں سے میری ہمت ٹوٹ گیا. اور میری والدہ بہت تیار تھی انہیں فارمیسی وغیرہ کے لیے میڈیکل فیلڈ میں مطلب جوائن ہو جائے، اور میری ہمت ٹوٹ چکی تھی. تو اسی لیے میں نے وہاں سے بریک کر دیا. بریک کے بعد سے میں ادر یہاں وہاں کام وغیرہ میں مصروفیت میں لگ گیا. ابھی 7-8 مہینے سے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بزنس میں، ان کا ہول سیل کا بزنس ہے ٹوبیکو کا، اس میں میں ہیلپ کرتا ہوں. اوکے. اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کس علاقے میں، شہر میں یا کس ملک میں ہیں؟ بالکل، میں ممبئی انڈیا سے ہوں الحمدللہ. اور میرے گھر سے ایک دم قریب میں 10 سے 15 منٹ بائی واکنگ سر امیتابھ بچن جو ہے، اور جو جتنے ہالی ووڈ بالی ووڈ ایکٹرس ہیں سب یہیں پہ رہتے ہیں. ان کا ہیڈ کوارٹر ان کا گڑھ ہے. اور جو کپل شرما کا شو آتا ہے اور تارک مہتا کا شو آتا ہے اور بہت سارے الگ الگ چیزیں سب جو آتی ہیں یہ سب ممبئی سے. اور آپ کے یہاں کے جو کرکٹر وغیرہ ہے سب یہیں کے ہے. تو میں وہیں سے بلونگ کرتا ہوں اور یہیں پہ رہتا ہوں. اب باقاعدہ میری یہیں پہ سب کچھ ہے، میری پیدائش وغیرہ اور پڑھائی لکھائی ٹوٹل جرنی میری ممبئی انڈیا سے ہے. اوکے. اور آپ ہمیں دوبارہ سے بتا دیں کہ آپ آن لائن کلاسیں لے رہے ہیں. آن لائن کلاسوں میں کیا کیا آپ نے اب تک سیکھا ہے 3 منتھ میں؟ بالکل بالکل میں بتاتا چلوں. سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں جب میں ریحان سر کی جو اسٹوڈنٹس یونین ایجوکیشن والی جب سے میں نے جوائن نہیں کیا تھا تو میری پہلے کی لائف جرنی ایسی تھی. میرا پرسنلی جو واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، ٹیلی گرام ہے اور کورا ہے، لنکڈن ہے، اور جتنے میرے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس تھے میرے آپ کو ذاتی طور پہ پرسنلی فوٹو بھی نہیں دکھے گی. میں الحمدللہ جب سے میں نے جوائن کیا تو آپ فوٹو تو چھوڑ دیجئے، فوٹو تو اویلیبل ہو گیا الحمدللہ. میں لائیو آنا بھی شروع ہو گیا. تو الحمدللہ یہ تو ایک چینجنگ ہے. دوسرا ڈر خوف بھی نکل گیا، کانفیڈنس اور میرے اندر اور پہلے سے کافی بہتر ہو گیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور میرا جو وقت تھوڑا موڑا یہاں وہاں ضائع ہو جاتا تھا میں یوٹیلائز کر کے میرے اندر اسکل ڈیولپ ہو گئی. اب پہلے سے زیادہ میں کینوا پوسٹ میں بھی تھوڑا ایکسپرٹ ہو گیا، اسٹوری پوسٹ میں ہو گیا، اور انٹرویو میں ٹیکن اینڈ گیون بہت ایکسپرٹ ہو گیا. اسٹریم یارڈ اور نئی نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے جیسے گوگل جیمنائی آ گئی ہے، اور نئے نئے جو چیٹ جی پی ٹی سے ریلیٹڈ ہے اور
بہت ساری جو نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی اس کا استعمال کرنے کا طریقہ مجھے کافی پہلے سے بہتر آ گیا، اور ابھی میں پروفیشنل طریقے سے پورا سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں۔ پہلے میں سوشل میڈیا یوز کرتا تھا، پروفیشنل طریقے سے نہیں یوز کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے کبھی کاپی رائٹ آ جاتی تھی، کبھی اسٹرائک آ جاتی تھی، کبھی سسپینڈ ہو جاتا تھا۔ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو چکا ہے، یوٹیوب اکاؤنٹ میرا سسپینڈ ہو چکا ہے، اسٹرائک آ چکی ہے، اور گائیڈ لائنس وغیرہ نہیں پڑھتا تھا۔ پہلے میں دوسرے کے کاپی پیسٹ وغیرہ آرٹیکل کرتا تھا، امیجز وغیرہ کاپی پیسٹ وغیرہ کرتا تھا، جو مجھے پازیٹیوٹی لگتا تھا۔ اور جو یوٹیوب چینل وغیرہ پہ جیسے بہت زیادہ آپ کے کنٹری کے اپنا جو اسکالر ہے ان کو بھی ویڈیو وغیرہ کاپی پیسٹ کرتا تھا۔ بیچ میں نے یوٹیوب پہ الجزیرہ نیوز چینل جو قطر سے جو عربی میں ہے اس کا میں نے کسی ویڈیو فلسطین سے ریلیٹڈ میں نے کاپی کر کے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیا تھا، تو کاپی رائٹ اسٹرائک ہے، میرے چینل میں سسپینڈ ہو گیا۔ تو اب سے میری یہ چینجنگ ہے، کوئی بھی چیز میں اپلوڈ کرتا ہوں الحمدللہ میں اب خود ایک برانڈ بن گیا ہوں۔ میں خود اپنا ذاتی طور پہ اپنے انٹرویو ٹیکن اینڈ گیون اور اپنی پوسٹ، اپنی اسٹوری پوسٹ اور اپنی خود ہی چیزیں اپلوڈ کرنے کا مجھے ٹائم نہیں مل پاتا ہے، تو میں دوسرے کا کہاں سے اپلوڈ کر پاؤں۔ تو الحمدللہ اب میں خود ذاتی طور پہ اپنا پرسنلی یوز کرتا ہوں، نہ کسی کا کاپی رائٹ کا مسئلہ رہا، نہ اسٹرائک کا مسئلہ رہا، کسی کی تھنکنگ، کسی کی سوچ کی امیجز وغیرہ کا کاپی پیسٹ کر کے اپلوڈ کرنے کا مسئلہ رہا۔ اب میں خود ایک کریٹر بن گیا الحمدللہ۔ سب ریحان سر، ریحان اللہ والا سر، ان کے ٹیم ممبر جتنے ہیں، دولت سر اور منور کیمپس، کورنگی ٹاؤن آن لائن، اور جتنے ممبرس ہیں، جتنے ٹیچرس ہیں، سب ان کی برکت ہے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں خود برانڈ بن گیا ہوں، اور مجھے خود ذاتی طور پر اپنی چیزیں اپلوڈ کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے، تو میں دوسرے کا کہاں سے اپلوڈ کر پاؤں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پہلے کی لائف سے ابھی کی لائف سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور نئے نئے لوگ ملتے ہیں۔ اور بتاتا چلو، ممبئی میں ابھی 9:12 صبح کے وقت ہو رہے، میرا کل رات کا انٹرویو 2:15 یا 2:10 پہ میرا کل ختم ہوا، کینیڈا سے تھا، جو آپ کی کنٹری سے بلونگ کرتے تھے، موسیٰ الیاس کر کے، ہمارے بڑے بھائی کی عمر کے قریب ہے، ان سے 2:10 پہ میرا کل رات میں انٹرویو ختم ہوا۔ پھر فجر کی نماز کے دوران اٹھا، پھر ناشتہ وغیرہ کیا، پھر آپ سے یہ بھی میرا انٹرویو۔ اوکے، بہت اچھا۔ اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے انٹرویو کتنے ہو چکے ہیں، اور جو آپ نے انٹرویو کیے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ بالکل، انٹرویو مجھے جہاں تک یاد ہے، میں نے 35 سے 40 میں انٹرویو لے چکا ہوں، اور 80 سے 90 میں انٹرویو دے چکا ہوں، اور بیچ میں 1 منتھ کا میرا گیپ ہو گیا، تو بہت زیادہ میں مصروف ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے 3-4 دن سے میں ریٹرن واپس سے جوائن ہوا ہوں۔ تو اس سے سب سے زیادہ بینیفٹ یہ ہوا، جس سے ابھی 2:10 تک میں کینیڈا سے کل جوائن تھا، اس سے پہلے میں USA سے جوائن تھا، اس سے پہلے میں فیجی سے جوائن تھا، اور اس سے پہلے میں کشمیر سے جوائن تھا، پھر بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، تبت سے، اور الگ الگ کنٹری سے میرا کبھی نہ کبھی چلتے رہتا ہے انٹرویو وغیرہ۔ تو اس سے ایک چیز یہ سیکھنے کو ملتی ہے، جو ہمارے اس سے جو بڑے رہتے ہیں، جو عمر میں ایکسپیرینس تجربے کار رہتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو پوری دنیا دیکھے رہتے ہیں، اور پوری زندگی ان کو پتہ رہتی ہے، تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جو کنفیوژن وغیرہ رہتے ہیں ان کے سے ریلیٹڈ، ان کے شعبے سے ریلیٹڈ ہم کوشچن آنسر کرتے تو بہت زیادہ ہم سوالات کو جواب دیتے، تو ان سے ہمارا ڈاؤٹ فل کلیئر ہو جاتا ہے۔ کل ہمارے کشمیر کے بھائی تھے، وہ امیزون سے ریلیٹڈ میں نے بہت سارے کوشچن پوچھا، آن لائن مارکیٹنگ سے پوچھا، ان سے بہت زیادہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اور ایک صحافی تھے جو USA سے تھے، جیو نیوز کے، ان سے بھی میں نے بہت ساری چیزیں پوچھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ سکھانے کو بھی ملتا ہے، اور اس سے زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے انٹرویو میں 70% سیکھنے کو ملتا ہے، اور 20 سے 25% سکھانے کو ملتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اس میں سب سے زیادہ ایک تو کانفیڈنس آتا ہے، اور سیکھنا سکھانا بھی ہو جاتا ہے، اور جو ڈاؤٹ فل ہے وہ دور ہوتے ہیں، اور غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور اس سے ہمارا کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہم ایک دم فرینڈلی بات کرتے ہیں۔ اوکے، بہت اچھا۔ اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ باہر کے ممالک سے انٹرویو کر رہے ہیں، یا آپ نے وہاں پہ جا کے ملاقات کی ہے؟ بالکل، میرا تو پاسپورٹ وغیرہ سب ریڈی ہے، میں تو ملاقات نہیں کر پاؤں، مصروفیت اتنی بھی فی الحال ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں، ہم فزیکلی طور پہ بھی ملاقات کر لیں گے۔ ابھی تو فی الحال میں بس لائیو انٹرویو کر پا رہا ہوں، ادر کنٹری سے بھی ملاقات وغیرہ کسی سے ابھی فی الحال نہیں ہوئی میری۔ اوکے، بہت اچھا۔ اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ میں ریحان اسکول کھانے والا کیمپس کا میں فاؤنڈیشن کا لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اگر میں باہر کے کنٹری سے انٹرویو کرنا چاہوں تو میں کس طرح کر سکتا ہوں؟
بالکل بہت اچھا، سب سے اچھا آپشن تو آپ کے پاس سر ریحان اللہ والا سر کے جو فرینڈ لسٹ میں جائیے آپ، منال کے فرینڈ لسٹ میں جائیے، اور اپنے کھانے وال کے جتنے ٹیچرس وغیرہ ان کے فرینڈ لسٹ میں جائیے آپ، اس میں جائیں گے، سب جینیون لوگ ہیں الحمدللہ، اور زیادہ تر سب ادر کنٹری میں سب پروفیشنل لوگ ہیں، سب 2 نمبری لوگ نہیں ہیں، یعنی ہماری کنٹری آپ کی کنٹری کی طرح اس میں فیک آئی ڈی نہیں ہے، 2 نمبری نہیں ہے، سب جینیون لوگ، ان کو جا کے آپ پرسنلی میسج کریے، ان کو اپنا انٹروڈکشن کرائیے، ان سے آپ کنورزیشن کی چیٹنگ پہ، پھر وہ ایگری ہو جائیں گے۔ میں نے جس کو میں نے ابھی الحمدللہ میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا اور میں نے ان سے انٹرویو ٹیکن اینڈ گیون کیا، اور اپنے پروفیشنل طریقے سے ہماری پروفائل رہے گی، تو کوئی بھی ریڈی تو ہو جاتا ہے، کوئی بھی آسانی سے ایگری ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں جا کے پرسنلی میسج کرنا ہے ہمارے کو، میسنجر پہ، لنکڈ پہ، ٹویٹر پہ، اور اپنا انٹروڈکشن کرانا ہے، تو ہمارے پروفائل وغیرہ چیک کریں گے تو ہمارا ڈیٹا سب صاف ہے، 2 2 4 کی طرح، تو آسانی سے وہ ایگری ہو جاتے، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی نہ نہیں بولتا ہے، بس ٹائم آپس میں تھوڑا انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے ٹائم کی، کیونکہ دیکھیں کل کینیڈا میں وہ ٹائم پہ کل دوپہر کا وقت تھا، اور ممبئی میں 2:10 رات کا وقت تھا سونے کا، اور وہ ٹائم پہ بہت زیادہ وہاں پہ گرمی ہو رہی تھی، جو ہمارے ساتھ میں ہمارے بڑے بھائی کی عمر کے محمد الیاس کر کے تھے، اتنی گرمی ہو رہی تھی، میرے سامنے وہ سر کے اوپر پانی کی بوٹل سے اپنے مطلب انڈیل رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے سر پہ، اتنی بہت زیادہ گرمی تھی، مجھے لگتا ہے آپ کے کنٹری اور ہماری کنٹری سے بھی زیادہ تھی، مگر انہوں نے ہمت کیا اور انہوں نے مجھے انٹرویو دیا، بہت بہت ان کا بھی شکریہ۔ تو آپ اپنی آئی ڈی جو سوشل میڈیا پہ ایک دم ایکٹیو رکھیے، پروفیشنل طریقے سے رکھیے آپ، اور آپ پرسنلی جا کے میسج کریں گے تو کوئی بھی ریڈی ہو جائے گا، کوئی بھی ایگری ہو جائے گا، کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہی میرا پروسیس رہا ہے، پرسنلی میسنجر پہ، لنکڈ پہ، ٹویٹر پہ، ٹیلی گرام پہ، یا واٹس ایپ پہ، زیادہ تر میرا فیس بک واٹس ایپ پہ ہی ہوتا ہے، تو یا لنکڈ پہ میسج کرتا ہوں، تو ایگری ہو جاتے ہیں، تو ایگری ہونے کے بعد ہم ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں آپس میں، یا تو وہ ہم کو لنک سینڈ کر دیتے ہیں، یا تو میں ان کو لنک سینڈ کر دیتا ہوں، اس کے بعد سے ہم پروفائل وغیرہ ایک دوسرے کی ذرا پڑھتے ہیں، کہ جیسے ہمارے بارے میں ذرا چیک کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے، میں ان کے بارے میں چیک کروں گا پروفائل میں کہاں سے پڑھائی ان کی شروعات ہوئی، آپ کی کنٹری سے لے کر کینیڈا تک ان کا سفر کیسا رہا، کون کون سی جگہ پہ انہوں نے جاب کیا ہے، کیا کیا تجربہ رہا، کیا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، وہ ہمارے بارے میں چیک کریں، خاص طور پہ میرے بارے میں چیک کریں، میں نے کون سے اسکول میں پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے دینی دنیاوی تعلیم میں کون کون سی چیز میں ماہر ہوں، اور میں جاب کام کہاں کرتا ہوں، اور میں نے ابھی تک میں نے کتنا انٹرویو بتا رہا ہے، وہ سب چیک کر کے پھر وہ ریڈی ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آسانی سے ابھی تک میں نے جہاں تک انٹرویو لیا ہوں، خالی ایک کو چھوڑ کے باقی جتنے لوگ تھے 99% سب لوگ ایگری ہو گئے الحمدللہ، خالی 1% کبھی کبھی ہوتے بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کی مصروفیت ہوتی ہے، بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، بہت زیادہ سیلیبریٹی رہتے ہیں، تو وہ ٹائم مطلب مینیج نہیں ہو پاتا، تو وہ یا تو منع کر دیں گے، یا تو 2 3 مہینے کے بعد آپ کو ٹائم دیں گے۔ تو الحمدللہ 99% آپ کو کوئی بھی ایگری ہو سکتا ہے، چاہے ممبئی سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے کوئی بھی کنٹری سے ہو، چاہے کوئی بھی سٹی سے ہو، کوئی بھی ڈسٹرکٹ سے ہو، تو ایگری ہو جاتے، کیونکہ ہمارے پروفیشنل طریقے سے ہماری پروفائل بنی ہوئی سوشل میڈیا پہ، تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے پروفیشنل ہے، نہ کہ فیک ہے، نہ کہ 2 نمبر ہے آدمی، تو انسان ریڈی ہو جاتا ہے اور آسانی سے انٹرویو ٹیکن گیون ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اوکے، اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو باہر کے ممالک والے ہوتے ہیں وہ تو انگلش میں انٹرویو کرتے ہیں، میں تو اردو میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا وہ مجھے اردو میں انٹرویو دے سکتے ہیں؟ آپ تو یہ کہہ رہے کہ باہر کے ممالک، میں باہر کے ممالک کی بعد میں بات کروں گا، فرسٹ آف آل پہلے میں یہ انڈیا کی بات کروں۔ انڈیا میں کیرلا اسٹیٹ ہے جو نارتھ انڈیا یا ساؤتھ انڈیا میں پڑتا ہے، وہاں پہ 2 لینگویج زیادہ پاپولر ہے، وہاں کی ایک مدر لینگویج ہے ملیالم، دوسری انگلش ہے، اور مجھے ان سے انٹرویو کرنا ہے تو مجھے انگلش آنا چاہیے، تو ملیالم آنا چاہیے۔ تو باہر کی کنٹری تو آپ چھوڑ دیے، میں خود انڈیا کی بات کروں، اگر مجھے پنجاب میں بات کرنا ہے تو پنجابی آنا چاہیے، نہیں آ رہی ہے تو دوسرا اگر ایجوکیٹڈ طبقہ ہے تو انگلش کمپلسری۔ اب کیرلا والے سے میں کانٹیکٹ میں، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کو جیسے آپ اور میں اردو ہندی بول رہے ہیں، ہلکا سے اثر ہے، تو ویسے وہ بات نہیں کر پاتے، ان کو بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، تو ان سے بات کرنے کے لیے مجھے انگلش امپروو کریں گا، جب میں انگلش میں امپروو ہو جاؤں گا تو ان کا میں انٹرویو لے سکتا ہوں۔ تو جو ہماری کنٹری سے جو باہر جو گئے روزی روٹی
सिक्योरिटी के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से, पढ़ने पढ़ाने के ताल्लुक से या कोई और काम से। तो हमारे सेकंड लैंग्वेज उनकी जो अपना फर्स्ट लैंग्वेज तो उर्दू हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है। तो वो यहाँ से जो माइग्रेट हुए या अब्रोड हुए या शिफ्ट हुए कनाडा में, तो यूएसए में, दुबई में, गल्फ कंट्री में, मिडल ईस्ट में या कोई भी अदर कंट्री में, वो अपना मतलब सेट हुए फैमिली के साथ या अपना एजुकेशन से रिलेटेड सेट हुए, तो उर्दू लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में आसानी से बात कर लेते हैं। और रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब आप खुद ही सोचिए, मैं इंडिया में रह के एक और इंडियन है जो केरला साउथ इंडियन एजुकेटेड तबका, उनसे बात करने के लिए या तो उनकी पर्सनली मुझे मलयालम लैंग्वेज आना चाहिए या तो इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज अगर मुझे इंटरनेशनली आ गई तो मैं अपने इंडिया में हर जगह से ज्वाइन हो सकता हूँ आसानी से, और वर्ल्ड में भी ज्वाइन हो सकता हूँ। तो ये इंग्लिश पे उबूर हासिल करना, इंग्लिश पे महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे फासले और हमारा जो गोल, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वो आसानी से और मतलब और ज़्यादा वसी हो जाएगा। तो इंग्लिश पे मेहनत करना भी ज़रूरी है और उससे सीखना सिखाना भी ज़रूरी है। तो हमें फ्लुएंटली ऐसी बात करें जैसे आप और मैं उर्दू और हिंदी में बात करें। ओके, और मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आपकी डेली रूटीन क्या है? बिल्कुल, मेरी डेली रूटीन ये है, पहले तो सुबह फजर की नमाज पढ़ना, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करना, फिर उसके बाद जो इन एजुकेशन वाली की क्लासेस ज्वाइन करना, फिर उसके बाद मेरी स्टॉक मार्केट की सब बाय एंड सेलिंग एंड स्टॉक पे एनालिसिस करना, हलाल हराम कैटेगरी चेक करना और स्टॉक फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है और उसकी कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई और उसमें पूरा टोटल सब चेक करना रहता है। और फिर उसके बाद मुंबई के टाइम के हिसाब से 9 बजे, 9:30 बजे से लेकर 9, 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे स्टॉक मार्केट ओपन हो जाती है। शनिचर संडे वीकेंड छुट्टी रहती है, तो उसमें मुझे सब चेक करना रहता है। फिर उसके बाद अगर नींद लगी तो थोड़ा मैं आधा 1 घंटा 1.5 घंटा मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद से मेरे भाई के साथ जो बिजनेस में मैं 11 बजे से बिजी होता हूँ, रात के 12:30 बज जाते हैं। उसमें बीच में मुझे लंच का टाइम मिलता है, डिनर का टाइम मिलता है, नमाज का टाइम मिलता है, थोड़ा कैलकुला करने का टाइम मिल जाता है। वो सब टाइम में मैनेज करते हुए मैं थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह भी कर लेता हूँ और अपना जो वक्त, कीमती वक्त है, उसको ज़ाया होने नहीं देता। कुछ ना कुछ अपने अंदर स्किल डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी सुबह जो फजर के से जो रूटीन चालू होता है, रात में 12:30 1 बज जाता है। और ऐसे मेरी डेली रूटीन मेरा फजर से लेकर रात तक मेरा एंड हो जाता है। उसमें मेरी लर्निंग भी रहती है, उसमें मेरी अर्निंग भी रहती है, उसमें एजुकेशनली भी अपने आप को इम्प्रूव करना रहता है, उसमें मुझे फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करना रहता है, उसमें मेरी ज़ईफ़ वालिदा को भी वक्त देना रहता है, उसमें मेरी बेटी को भी वक्त देना रहता है, उसमें मेरे अहलिया को भी वक्त देना रहता है, उसमें दोस्त यार को भी वक्त देना रहता है, उसी में हमारे रिश्तेदारों को भी वक्त देना रहता है। ये सब मेरा टोटल करते हुए और जो मेरे सोशल मीडिया के दोस्त हैं उनको भी वक्त देना रहता है, टेक एंड गिविंग करते हुए। ऐसे मेरे दिन का पूरा रूटीन खत्म हो जाता है सुबह से लेकर शाम तक का। ओके, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा डेली रूटीन के बारे में बताया। और आप हमें बताएं कि आप क्या जॉब करते हैं? बिल्कुल, हमारा जो वरासती जो बिजनेस है, टोबैको का होलसेल का बिजनेस है। हमारे दादा परदादा, वालिद साहब, हमारे भाई, हमारे भतीजे वगैरह, भांजे वगैरह सब एक ही बिजनेस में है। पान मसाले से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें है, इसकी एजेंसी है, इसका होलसेल का बिजनेस है। तो वही बड़े भाई का जो मेरा बिजनेस है उसमें मैं हेल्प करता हूँ। उसमें हमारे मुझे मतलब पैकिंग वगैरह करनी रहती है, उसमें कस्टमर से पैसा लाना रहता है, ले जाना रहता है, और जो पार्टी से जहाँ से माल आता है, जहाँ जाता है, तो उनसे पैसा कैश और या ऑनलाइन, तो ये सब करना रहता है और हिसाब किताब करना रहता है। तो ये सब काम रहता है भाई के बिजनेस में। तो कम से कम 8 से 10 घंटा डेली का काम है मेरे भाई का। और संडे या फ्राइडे वगैरह कोई दिन इसमें छुट्टी नहीं है। जैसे रोजाना हम खाना खाते हैं वैसे रोजाना अर्निंग है, यानी रोज कुआं खोदो रोज पानी पीने वाला हिसाब है, कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं बिजनेस में। ओके, बहुत अच्छा। और आप हमें बता रहे थे कि हम मैंगो का बिजनेस करते हैं। कौन सा टोबैको कौन टोबैको सा बिजनेस टोबैको करते टोबैको टोबैको तंबाकू, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट हो गया, हैं? ओके, पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, ये सब का होलसेल का। ओके। और मेरे नेक्स्ट सवाल ये है कि आप अपने आने वाले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं आने वाले 10 साल में अपने आप को वहाँ देखना चाहता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा जो दुनिया का बेहतरीन काम लगता है, पढ़ना पढ़ाना, सीखना सिखाना।
اور سیکنڈ نمبر بزنس لگتا ہے. تو بزنس میں الحمدللہ کافی حد تک میں پہلے سے بہتر ہوں. اور مجھے اب میرا گول، میرا سیٹ اپ یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہے. یعنی ایجوکیشنلی اسٹرانگ ہونا اور دوسرے کو بھی اسٹرانگ کرنا، اور فائنینشلی اسٹرانگ ہونا، دوسرے لوگوں کو بھی فائنینشلی اسٹرانگ کرنا. اور یہ جو آن لائن والا سسٹم ہے، کیسے گھر گھر امیر کا بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، وہ مطلب سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. اور میں فائنینشلی سب کو کیسے اسٹرانگ کر سکوں ایز اے انسانیت کے بنیاد پر، ایز اے جو بھی ہمارے بیچ میں بارڈر کی رکاوٹ ہے، ریلیجن کی رکاوٹ ہے، یا ڈسٹرکٹ کی رکاوٹ ہے، یا سٹی کی رکاوٹ ہے، یا لینگویج کی رکاوٹ ہے، اس سب رکاوٹ کو میں کراس کرتے ہوئے، پار کرتے ہوئے، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ سب کو ایجوکیشنلی اور فائنینشلی اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں. اور آنے والے 10 سال میں اپنے آپ کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے میں جڑا رہا ہوں. کیونکہ دنیا میں سب سے بہترین کام میرے نزدیک پڑھنا پڑھانا ہے. کیونکہ قرآن شریف کی قرآن شریف جو اترا ہے، سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو سے معاملہ ہمارا شروع ہوا ہے. تو سب سے بہترین کام پڑھنا پڑھانا. سیکنڈ نمبر بزنس ہے. تھرڈ نمبر میرے نزدیک جاب ہے. تو میں ابھی فی الحال باقی بزنس میں ہوں. آگے آنے والا وقت بتاتا ہے مجھے بزنس میں لے کے جاتا وقت یا مجھے پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے. میری پوری کوشش ہے میں پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے جڑے رہوں، اور اس سے میں آگے بڑھوں، اور اس میں پڑھنے پڑھانے کے سلسلے سے میں جڑا رہا ہوں، اور دنیا کو بھی فائدہ پہنچاؤں، اپنے کو بھی فائدہ پہنچاؤں. اور ایسے کرتے ہوئے میری زندگی کا اختتام ہو جائے. اوکے، انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے، ہم دعاؤں میں آپ کو یاد رکھیں گے. ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ. ہمارے انٹرویو کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. میں دوبارہ سے اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ عبدالحاسب انڈیا والے کا. اس نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا اور ہمیں انٹرویو دیا. اور اب ہم ملتے ہیں کسی نئے گیسٹ کے لیے. اب کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی پاکستان بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ